الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کی اردو کے تھرڈ ٹرم کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، ترقی کا راز۔ تو چلے سب سے پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کلاس روم میں استاد داخل ہوئے تو سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے بتایا کہ آج وہ کلاس کو پاکستان کی زرعی ترقی کا راز بتائیں گے۔ تمام بچے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے پوری کلاس پر بھرپور نظر ڈالی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا، پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا اور فصلوں کا معیار و مقدار بھی تسلی بخش نہ تھا۔ دن بدن بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ نت نئے آلات، جدید طریقوں، بیجوں، کھادوں اور جراثیم کشادیات کے ذریعے زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اس طرح سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی۔ استاد نے تفصیل سے باتیں بچوں کو بتائی تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کسی زرعی فارم کی سیر کرائی جائے۔ استاد نے ہیڈ ماسٹر سے اجازت لی اور قریبی زرعی فارم کے مینیجر کو موبائل سے فون کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کا مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ زرعی فارم کے مینیجر نے بخوشی اجازت دے دی اور زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ مقررہ دن چھٹی جماعت کے طلبہ اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہوئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلبہ فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر نے کئی منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت سے لے کر کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مینیجر نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلبہ کو فارم میں بھیجا گیا۔ انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میں اثر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے، لیکن اب مہینوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں۔ ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی۔ ایک آدمی نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا۔ بچے ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا۔ بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ فارم میں زراعت کاروں کے درمیان خاصی دیر رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ اب تھک چکے تھے، لہٰذا واپسی کا پروگرام بنایا۔ مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیے۔ مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ تو بچوں، یہ تو تھا ہمارا چیپٹر ترقی کا راز۔ اب اس چیپٹر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ آپ نے کاپی کے پہلے پیج پہ ان کو لکھنا ہے لائن ڈرا کر کے۔ مشکل الفاظ: تمہید، عدم دستیابی، ٹریکٹر، لنچ باکس، انحصار، جراثیم کش، گامزن، ششدر، رائج، ٹیوب ویل۔ اور اب نیکسٹ پیج پہ آپ نے 2 لائنیں ڈرا کر کے الفاظ اور ان کے معنی لکھنے ہیں۔ ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا، جدید طریقہ کار، کام کے نئے نئے طریقے، تحویل، حوالے کرنا، اجناس، جنس کی جمع، اناج، سیراب کرنا، زمین کو پانی دینا، ہارویسٹر، فصل کی کٹائی کی ایک جدید مشین، بوائی، زمین میں
बीज बोना, तमहीद इब्तिदा, गामजन कदम बढ़ाना, ज़रई खेती बाड़ी, जरासीम कश जरासीम मारने वाली, अदम दस्तयाबी ना मिलना, मॉडल नमूने, मुआविन मददगार। और अब अगले पेज पे आप लोगों ने सवाल और उनके जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, तरक्की का इन्हिसार किन दो शोबों पर है? जवाब, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार इसकी ज़राअत और सनत से वाबस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे ज़रई फार्म की सैर करके क्या जानना चाहते थे? बच्चे ज़रई फार्म का मुतालाती दौरा करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल से क्या तब्दीलियाँ आई हैं? ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल से एक ज़बरदस्त इनकलाब आया है। ट्रैक्टर ज़मीन में हल चलाता है और बुआई करता है। इस तरह महीनों का काम दिनों में होने लगा है। सैकड़ों आदमियों का काम अब सिर्फ एक मशीन हार्वेस्टर करती है। इस तरह साइंसी आलात की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्जी को उगाया जा सकता है। बेमौसम की सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मास्टर साहब ने फॉर्म ले जाने से कबल क्या किया? मास्टर साहब ने फॉर्म ले जाने से कबल हेड मास्टर साहब से इजाज़त ली और करीबी ज़रई फार्म के मैनेजर को मोबाइल से फ़ोन किया और फार्म का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। क्वेश्चन नंबर 5, बेमौसम की सब्जियां किस तरह उगाई जाती हैं? जवाब, कीमियाई खाद, पानी की फराहमी, दर्जा हरारत के कंट्रोल और साइंसी आलात के इस्तेमाल की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्जी को उगाया जा सकता है। और अब आपने नेक्स्ट पेज पे खाली जगह के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। ज़रई फार्म के दरवाजे पर डैश और उनकी टीम ने बच्चों को खुशामदीद कहा। मैनेजर, किसी भी मुल्क की तरक्की डैश के अनुसार इसकी ज़राअत और सनत से वाबस्ता है। खुशहाली। नंबर 3, वो बेलों की मदद से खुद डैश चलाया करते थे। हल। नंबर 4, ज़रई फार्म की सैर के लिए एक डैश मुकर्रर की गई। तारीख। ब्लैंक नंबर 5, कदीम ज़माने में दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी डैश के पुराने तरीक़े राइज थे। ज़राअत। और अब कॉपी के नेक्स्ट पेज पे आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं और जुमले आपने खुद बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है सनत, ज़राअत, आलात, रहनुमाई, बारिश। तो यूं हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये तो था हमारा थर्ड टर्म का पहला चैप्टर। अब हम कॉपी के हिस्सा ग्रामर में 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे और वाहिद जमा लिखेंगे। अमर, उमूर, खबर, अखबार, रस्म, रसूम, लक़ब, अलक़ाब, फ़तह, फतूहात, रक़म, रक़ूम, कबीला, कबाइल, अज़म, अज़ाइम, आदत, आदात, कौल, अक़वाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे अपने काम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे और याद कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और YouTube पर हमारे चैनल अल सहर सेकेंडरी स्कूल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।